اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1971 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 52 آیت سے ہوتا ہے، 6/52۔ مذہب اور دین کا ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ مذہب انفرادی شے ہے، یعنی ایک فرد اکیلا تنہائی میں مذہب کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو ایسے تقاضے ہیں کہ جتنی زیادہ تنہائی ہوتی چلی جائے وہ کہتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ ان تقاضوں کو بہتر طور پہ پورا کر سکتے ہیں۔ ایک فرد اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اپنے تصور کے مطابق اپنے خدا سے اپنا تعلق پیدا کر لیتا ہے، پوجا پاٹ، بھکتی، پرستش، بندگی اور انہی معنوں میں جو ہمارے ہاں اب عبادت کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا، یہ اکیلے تنہائی میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بلکہ جیسا میں نے عرض کیا، روحانیت کی دنیا میں جتنا زیادہ آگے بڑھتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ آبادیوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، زاویوں میں، حجروں میں، خانقاہوں میں، پھر جنگلوں میں، ویرانوں میں، دریاؤں کے کنارے، پہاڑیوں کی چوٹی پر۔ اگر اس میں کچھ اس قسم کی عبادت کے علاوہ کچھ پیسے خرچ کرنے کا بھی سوال ہوتا ہے تو انفرادی طور پر دان، پن، صدقہ، خیرات اور ہماری مروجہ رسم کے مطابق زکوٰۃ تک انفرادی چیز ہوتی ہے۔ کسی نے اپنے طور پر یہ پیسے نکالے، کسی کو اپنے طور پہ دے دیا، اور اگر انسان نہ بھی ہوں تو وہ ہندوؤں کے ہاں آپ کو معلوم ہے وہ بڑے بڑے نمک کے ٹکڑے رکھ دیتے تھے، وہ گائے بھینسوں کے لیے پیاؤ بنا دیتے تھے، پانی پینے کے لیے گھوڑوں کے، چڑیوں کے لیے دانا دنکا ڈالتے تھے، کیڑوں مکوڑوں کے کھانوں کے اوپر آٹا ڈالتے تھے۔ یہ سب مذہب کے تقاضے ہیں، یہ انفرادی طور پر پورے ہو سکتے ہیں۔ دین اجتماعی نظام زندگی کا نام ہے، اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، یہ انفرادی شے نہیں ہے، یہ ایک نظام قائم کرنا ہوتا ہے، اور نظام تو لامحالہ ایک جماعت کا متقاضی ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پیشتر بھی کئی دفعہ عرض کیا، صرف جماعت ہی نہیں، آگے بڑھ کے ایک مملکت کا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال ایک جماعت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسلام دین ہے، اس لیے وہ جو اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ حقیقت ہے۔ اسی لیے رسول کا فریضہ جماعت کی تشکیل ہوتا ہے۔ خدا کا پیغام تو وہ انسانوں تک پہنچاتا ہے اور یہ تو عام چیز ہوتی ہے، جو کچھ اسے خدا کی طرف سے ملتا ہے اسے وہ عام کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس عام کرنے تک ہی اس کا فریضہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ جن تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے پھر ان میں سے جو افراد اس پر لبیک کہتے ہوئے ادھر آتے ہیں وہ ان کی ایک جماعت تیار کرتا ہے۔ یہ تیار کرتا ہے جو میں نے عرض کیا، اس کا ایک پروگرام ہے، ایک پروسیس ہے، ایک طریق ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو قوانین خداوندی کی تعلیم دیتا ہے، ان قوانین کی غرض و غایت بتاتا ہے، علت سمجھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کے اوپر عمل پیرا ہونے سے کیا نتائج مرتب ہوں گے، اور پھر ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے، ان کو عام حیوانی سطح سے ابھار کر انسانی سطح پر لاتا ہے۔ یہ افراد ہیں جنہیں اس رسول کی جماعت، اس کی امت یا اس نظام کو قائم کرنے کے ذمہ دار ایک جماعت یا گروہ یا حزب اللہ کہا جاتا ہے۔
یہ نہایت ضروری ہے، اور یہی وہ فریضہ تھا جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا گیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، عمل تضمیر ہے ہی یہ کہ ہم ساز و ہم نوا اور ہم آہنگ افراد کو اکٹھا کرتے چلے جانا، ان میں باہمی قلب کی تالیف، موافقت بلکہ مواخات، یہ چیزیں پیدا کر کے ان کو ایک سالڈ چٹان کی طرح بناتے چلے جانا۔ اور یہ ہے وہ جماعت جس کو ساتھ لے کر یہ رسول اٹھتا ہے اور پھر اس دین کو ایک عملی نظام کی شکل میں متشکل کرتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ اس رسول کا دینی فریضہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس جماعت کی اہمیت کتنی ہو، کتنی بڑی اہمیت اس جماعت کو حاصل ہوگی کہ جس کے بغیر رسول کا پیغام دین کی شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ تنہا رسول نے ہی اس دین کو ایک عملی نظام میں متشکل کر سکتا کہ انفرادی شے نہیں ہے، فرد خواہ رسول ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ جماعت ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ بڑی اہم جماعت، یہی وہ جماعت اولی ہے کہ جسے ہماری تاریخ میں صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات ہے، سب سے پہلی جماعت جس نے اس پیغام کو ایک عملی پیکر میں ڈھالا، اس کو نظام کی شکل دی، ایک مملکت قائم کی۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی موقوف نہیں، دین کا چونکہ نظام ہی یہ ہے، ہر رسول نے یہی کیا تھا، جماعت تیار کی تھی۔ لیکن قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اس جماعت میں سب سے پہلے اس قوم کے جس میں رسول آتا تھا، اس قوم کا غریب، ضعیف، ناتوا، بے کس، بے بس، یہ طبقہ جسے آج کی اصطلاح میں نچلا طبقہ کہتے ہیں، یہ پہلے اس دعوت پر لبیک کہتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اوپر کا طبقہ جسے آپ کہتے ہیں، جسے عام طور پر ترجمہ میں سرداران قوم کہا گیا ہے، لیکن در حقیقت قرآن کے الفاظ وہ ملا کا لفظ ہو یا مترفین کا لفظ ہو، وہ قوم کا سرمایہ دار طبقہ، دولت مند طبقہ، خوشحال طبقہ ہے۔ اس کا معنی تو سردار کہتے اس لیے اسے کہ جس کے پاس دولت ہو، سرداری تو اس کو ساتھ آ ہی جاتی۔ یہ جو اوپر کا طبقہ تھا، اب آپ اوپر اور نیچے کا طبقہ، یہی دو اصطلاحیں سامنے رکھیے۔ یہ اوپر کا طبقہ اس پیغام کی ہمیشہ مخالفت کرتا تھا، نیچے کا طبقہ سب سے پہلے ساتھ دیتا تھا۔ قرآن کریم نے اس سلسلہ رشد و ہدایت کی داستان کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے کیا۔ کہا یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعوت دی، قوم کا نیچے کا طبقہ اس نے لبیک کہا اور وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ جو اوپر کا طبقہ ہے، اس کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ صاحب ہم آنے کو تو تیار ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ ہمارے ہاں کے جسے کمی یا کمین کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کے یہ کمینوں کا طبقہ، کمیوں کا طبقہ، محنت کشوں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، غریبوں کا طبقہ، جن کا ہم سلام تک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے برابر آ کے ہم بیٹھیں یا یہ ہمارے برابر وہاں بیٹھیں، یہ دونوں مل کے ہم ایک جماعت بنیں، ان میں کوئی کسی قسم کا تفاوت، تمیز، تفریقی نہ ہو۔ تقاضا یہ تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بات تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہو رہی ہے، ریاض تاریخ کا جو ہے اس تک بھی اگر آ جائیے تو کم از کم 6000 سال پہلے کی، اور داستان یہ آج کی معلوم ہوتی ہے۔ پہلا تقاضا ہی اس اوپر کے طبقے کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب انہیں باہر نکال دیجیے۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ یہ شرفائے قوم جو ہیں وہ اجلاس کے ساتھ آ کر ایک ہی سطح کے اوپر بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، انہیں نکال دیجیے، تب ہم آئیں گے۔
اور اس کا تو پیغام ہی یہ ہوتا تھا کہ یہ جو تفریق ہے یہ باعث تذلیل انسانیت ہے، اسی کو تو وہ مٹانے کے لیے آتا تھا. ٹکراؤ ہی پہلا یہ ہوتا تھا ان کے درمیان. سورہ ہود 11/27 11/27. اسٹیج یہ ہے کہ انہوں نے دعوت دی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ نیچے کا طبقہ جو ہے وہ ساتھ ہو لیا، اوپر کا طبقہ مخالفت کرتا ہے. مخالفت کی ذرا وجہ بنیادی سنیے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ. دیکھا یہ الملأ جو ہے لفظ میں نے کہا تھا، جس کا ترجمہ ہمارے ہاں سرداران قوم کیا جاتا ہے. بنیادی معنی جو ہیں روٹ کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جن کے گھروں کے برتن ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہوں، جنہاں دیاں کوٹھیاں کے دانے بہت سارے پے ہوئے ہوں، نہایت خوشحال گھران، دولت مند گھران. تو قوم کے اس طبقے میں سے جو سرکش تھے، جو انکار کرنے والے تھے، وہ مخالفت کے لیے اٹھتے ہیں. آگے وہ کہتے یہ ہیں کہ ما نراک الا بشر مثلنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اس لیے تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ خامخواہ کے لیے اپنے آپ کو ایک لیڈر کی حیثیت سے تم اس اونچے مقام کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ٹھیک ہے. رسول تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میں تم سے اونچا کوئی یا تم سے الگ کوئی انسان ہوں. یہاں بات تو یہاں تک رہی، یہاں تک بات. آگے ہے وہ اعتراض. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا. اور یہ جو تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں یہ تو ہماری قوم کا رذیل طبقہ ہے، اراذل ہیں ہم یہ طبقہ تمہارے ساتھ ہو لیا. اور یہ ساتھ کیسے ہو لیا؟ کہا کہ یہ طبقہ غریبوں کا، رذیلوں کا طبقہ جو ہے یہ کوئی صاحب فکر ہو سکتے ہیں، کوئی عقل مند طبقہ ہو سکتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے سر. جو ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ جدی کوٹھی چ دانے وہ کملے بھی سیانے، جن کے گھر کھانے کو ہوتا ہے نا ان کے ہاں کے بیوقوف بھی بڑے عقل مند. محلے کے اندر چودھری کا بیٹا یا اس سے کم کاٹ کا الو ہو لیکن سب سے بڑا عقل مند سمجھا جائے، کوئی اس کی بات کو ٹوک ہی نہیں سکتا. قوت تو پیچھے دولت کی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کہا کہ یہ طبقہ، یہ غریبوں کا، محنت کشوں کا طبقہ، یہ صاحب عقل و دانش کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں. یوں ہی سرسری طور پہ انہوں نے کوئی دیکھی بات تمہارے ساتھ ہو رہی ہے، بادی اور رائے میں کوئی قابل وقت چیز نہیں ہے. لہذا تم خامخواہ کے لیے ایک فریب میں آ گئے ہو کہ اتنا طبقہ میرے ساتھ ہو گیا. یہ ہو کیا گیا؟ قوم کا نچلے طبقہ، عقل و فکر ان کی کچھ ہے نہیں، ان کو تم نے ساتھ ملا لیا ہے. وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. ہم دیکھتے ہیں کسی اعتبار سے بھی تم لوگوں کو، تمہاری جماعت کو ہم پہ تو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی. اور یہ ہو گیا معیار ان کے ہاں صداقت اور کذب کے پہچاننے کا. کہا جب صورت یہ ہے کہ نہ دولت تمہارے پاس، نہ حسب و نسب کے اعتبار سے یہ طبقہ کچھ اشراف کا طبقہ، اونچا طبقہ، اس لیے بل نظنکم کاذبین، ہم سمجھتے ہیں تم جھوٹے ہو. ٹھیک ہے جی، زوراور تھا 700. یعنی اندازہ لگائیے عزیزان من قرآن کا کس انداز سے بات کرتا چلا جاتا. کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی اپنی صداقت کا ثبوت نہیں، کوئی دعوت نہیں، صرف یہ بات کہ یہ تمہارے ساتھ ہی غریب کا، لوگ کمین تھا طبقہ، بادی اور رائے میں یوں ساتھ ہو گیا ہے، اس واسطے لہذا اس سے ثابت ہوا کہ تم جھوٹے ہو. جواب ملتا ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے ٹھیک ہے، تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، تم کہتے ہو، میں بھی یہی کہتا ہوں. ایک فرق وہ یہ ہے کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالٍ. جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اس کے معاوضے میں تم سے میں کوئی مال و دولت نہیں مانگتا. اور یہ بڑی چیز ہے عزیزان من. قرآن کریم نے ہر رسول کی دعوت میں جہاں پہلا فقرہ یہ کہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے عبد اللہ، خدا کی معصومیت اختیار کرو، اسی سانس میں یہ کہا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. یہ ہے بنیادی شرط، اپنی ذات کے لیے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہ چاہے. پھر یہ چیز نظر آتی ہے کہ صاحب کچھ بے لوث کی بات کہتا ہے، اپنا کوئی اس کا مفاد نظر نہیں اس میں آتا، کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، جان کھپاتا ہے، مار کھاتا ہے، دن رات ایک چیز کہہ جاتا ہے، لیتا ہم سے کچھ نہیں، مانگتا کچھ نہیں. بہت بڑی چیز ہے. ہر رسول نے یہ کہا کہ پہلی چیز تو یہ ایسا ہے
آپ مالدار ہوں اپنے گھر میں ہوں، میں تو تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہا، لہذا یہ چیز تو یوں ہوگی ان اجری الا علی اللہ، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ جو ہے اس خدا کی طرف سے مجھے ملے گا اور ملے گا۔ اور اگلی بات یہ تمہارا تقاضا جو ہے کہ یہ چھوٹی سطح کے لوگ تمہارے ساتھ آ کے ہو لیے، ان کو نکال دو، پھر ہم تمہارے پاس آ کے بیٹھیں گے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، ان کو تو میں دھتکار نہیں کرتا۔ یہاں صرف ان کی ایک خصوصیت بتائی ہے الذین آمنوا، یہ جو اس دعوت کی صداقت پر ایمان لے آئے ہیں، بس یہی چیز کافی ہے میرا ساتھی ہونے کے لیے، اس لیے تمہارے تقاضے کے مطابق انہیں میں نہیں دھتکار سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ اور بڑی چیز ہے آگے، یا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتم افلا تذکرون، کہا کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے انہیں میں نکال دوں، اور یہ جو اتنا بڑا جرم ہوگا اس کی پاداش میں خدا سے مجھے کون بچائے؟ تم نہیں بچا، اس لیے انہیں نہیں نکال سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی اہمیت ہے، جو یہ جماعت جو وہ انہی کے قول کے مطابق نہیں، آج بھی عزیزان من دنیا کے عام ہر معیار کے مطابق جس کا کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں، غریب مفلس، بقول ان کے اراذل، چھوٹے طبقے کے لوگ، یہ بہت چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے بیچارے، کوئی وزن نہیں، مقابلے میں یہ قوم کے سرداران، دولت مند طبقہ ہے، سردار بھی ہیں قوم کے، وہ تقاضا صرف یہ پیش کرتے ہیں کہ انہیں نکال دو، ان کی جگہ ہم آتے ہیں۔ آپ سوچئے ہر سیاسی لیڈر 1000 درجہ اس کو قبول کر لے گا کہ ان سے لینا کیا ہے میں نے، اور وہ اسی تصادم میں ان سے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں نکالنے کے بعد یہی تو میرا مشن، یہی تو میرا منشا ہے، خدا کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ ایک چیز دوسرے مقام پہ یہ بھی کہی ہے، غالباً انہوں نے تو یہی کہا ہوگا جب اراذل کہا ہے کہ یہ قوم کے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، یہ نائب حجام سب، یعنی ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، عزیزان مان کہیں یہ نہ سمجھیے کہ میں بھی ان کو معاذ اللہ اراذل میں شمار کرتا ہوں، یہ تو تقسیم کار ہے معاشرے کے اندر، جو مختلف کام مختلف لوگوں کے ذمے لگ جاتے ہیں، یہ چیز تو نہ وجہ عزت ہو سکتی ہے، نہ باعث رضالت ہو سکتی ہے، تقسیم کار ہے۔ لیکن انہوں نے، اور میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ 6000 سال کی تاریخ انسانیت بتائی رہی ہے کہ جب بھی خدا کی اقدار جو ہے وہ معیار نہ رہے، پھر معیار دولت اور قوت ہو جاتی ہے۔ لہذا ان کے نزدیک یہ کمی آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں پنجاب میں کمین کا مرادف ہو گیا ہوا ہے، حالانکہ کمی تو وہ ہے نا جڑا کام کرے، ٹھیک ہے جی، یہ جو اوپر کا طبقہ ہے اس کے نزدیک کام کرنے والا جو ہے یہ تو کمین ہوگا ہی، سمجھے نا، وہاں تو اشراف تو وہ ہوں گے جو ادیلیاں کھاوے، اور اس کے بعد جب وہ بیکار بغیر محنت کیے ہوئے کہ سب کا کچھ ملے تو پھر جو کچھ وہ کرتا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ دولت اور قوت ہوتی ہے اس واسطے چودھری وہی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن نے اس داستان کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے کیا، اور پہلی بات یہ کہی کہ یہ طبقہ ساتھ ہوا، اس نے مخالفت کی، اور اس کا مطالبہ یہ تھا کہ صاحب انہیں نکالیے، پھر ہم آتے ہیں۔ 26/111 قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، بلید، تم کہتے ہو کہ جو بات میں کہتا ہوں اس پہ ایمان لاؤ۔ کیسے ہم ایمان لائیں؟ یہ جو تمہارے پیچھے لگ گئے یہ تو ہماری قوم کے ارذل ہیں، کمین ہیں، تو ان کی سطح کے اوپر ہم بھی آ جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں عزت اور صداقت کے پہچاننے کا معیار کیا قرار دیا جا رہا، کیسے ہم آ جائیں؟ یہاں سے وہ بات ہوئی جو میں نے کہا تھا کہ ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ کہ یہ کام کاج کیا کرتے ہیں، کہا وما علم بما كانوا يعملون، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ کنجڑے ہیں، محنت کش ہیں، ہیزم فروش ہیں، یہ عام اصطلاح میں حجام ہیں، سختے ہیں، کیا کہا مجھے اس سے غرض ہی نہیں،
ان حسابہم الا علی رب. یہ جو معاملے ہیں اس کے متعلق یہ بات میرے خدا سے متعلق ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایمان لائے ہیں، صداقت ہے، خلوص ہے، صیانت ہے ان کے اندر. یہ ہے چیز. دو لفظ دیکھیے، لا تشعرون. کچھ آئی بات سمجھ میں جناب کے؟ کیا بات ہے نبی کا مقام. کتنا بڑا سودا سامنے ہو رہا ہے. پوری کی پوری جماعت، عمراء کی، رؤساء کی، بقول ان کے شرفاء کی، سرداران قوم کی، دولت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، وہ لے کے آ رہے ہیں. تو تازہ صرف اتنا کیا جا رہا ہے کہ انہیں نکال دیجیے، ہم سب کے سب تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں کہ تم اور یہ، بات معیار کی ہے. معیار غلط ہے تمہارا. میرا معیار یہ ہے، انسان جو حق و صداقت کا اعتراف کرتا ہے اور ساتھ ملتا ہے اس کا مقام اونچا ہے. دولت، قوت، یہ چیزیں معیار نہیں بن سکتی. لا تشعرون، سمجھے کچھ؟ لیکن دولت اور قوت کا نشہ سمجھنے بھی دے کسی کو. یہ آپ نے الفاظ سن لیے حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں جو قرآن نے استعمال کیا. اور آ جائیے 6/52 کے اوپر جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے، اور دیکھیے وہی الفاظ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ان کے تقاضے یہ آ رہے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات آ گئی ہے عزیزان. اور میں نے عرض کیا ہے کہ درمیان میں اس سلسلہ کی کڑی میں ہر رسول نے یہی کیا اور اس کے ساتھ یہی ہوا. قرآن نے آغاز کی بات کی، میں اس کے بعد آخری چیز جو ہے حضور کی وہ سامنے لاتا ہوں. کہا کہ ان کا تقاضا یہ ہے، لیکن دیکھنا یہ نہ ہو جائے، انہیں نہیں دتارنا. یہ متاع بڑی قیمتی متاع ہے. کیا خصوصیت ان کی بتائی؟ صبح شام یہ اس خدا کی دعوت کو ہم کرتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہے یریدون وجہ، اپنا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے، صرف اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو خدا نے متعین کیا ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. غریب صحیح، مفلس صحیح، نادار صحیح، بے کس صحیح. لیکن دیکھو تو صحیح کہ ان کی زندگی کیا ہے. صداقت اور خلوص سے اس دعوت کے لبیک کہا، اور اس کے بعد صبح و شام اپنی بساط، امکان اور طاقت کے مطابق اس فکر کو عام کرنے کے لیے، اس پروگرام کی تکمیل کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور کیا چاہیے؟ باقی رہی وہی بات وہ جو حضرت نوح کے زمانے میں تھی کہ یہ کام کاج کیا کرتے ہیں. وہی الفاظ یہاں ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. یہ سوال ہی نہیں ہے یہ کام کاج کیا کرتے ہیں، کا حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے. تمہارا بھی ذاتی زندگی کے اندر کا کاروبار کیا ہے، کام کاج کوئی کیا کرتا ہے، انہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ سوال ہی نہیں، آپس میں رشتہ ہی کچھ اور ہے. لہذا فَتَطْرُدْهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے انہیں دھتکار دیا تو تم بھی ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. وہی ظلم کی تعریف کہ جسے جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رہنے دینا. ان کا صحیح مقام یہی ہے، السابقون الاولون، بلند ترین مقام ہے ان کا. دولت معیار نہیں ہے، انسان کا ذاتی جوہر یہ معیار ہے. معاشرے میں تقسیم کار کی روح سے کوئی کیا کام کرتا ہے یہ معیار نہیں ہے. معیار جو ہے جوہر ذاتی ہے، شرافت ہے، تقوی ہے، بلندی کردار ہے، پاکیزگی سیرت ہے، یہ ہے معیار. یہ تھی وہ جماعت جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی. 18/28 یہی الفاظ جو ہے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ان کو سامنے رکھیے گا. 18/28 18/28 پہلے تو یہ پروگرام دیا رسول کو، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیکَ مِن کتاب ربک، خدا کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اور جو اس کتاب کے اندر ہے اس سے تم پیش کرتے چلے جاؤ. لا مبدل لکلمات، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی سب خدا کے الفاظ میں. فلن تجد من دونہ ملتحدا، اور یاد رکھیے اس کے علاوہ کہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی کسی کو. اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے بعد کسی اور جگہ پناہ نہیں مل سکتی. یہ تو ہوا مشن ایک رسول کا. اور آگے فرمایا
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہی الفاظ، ان لوگوں کے ساتھ جمے رہو، استقامت سے ان کے ساتھ وابستہ رہو، ان کے ساتھ رسول سے کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ وابستہ رہو. انہیں تو بہرحال یہ کہا ہی گیا تھا کہ اس مرکز کے ساتھ وابستہ رہو، یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وابستہ رہو. یہ وہ لوگ جو صبح و مساء سارا وقت خدا کی دعوت کے عام کرنے میں لگے رہتے ہیں، پکارتے ہیں خدا کو، اور مقصد اپنا کوئی ذاتی نہیں ہے، اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف یہ ٹھیک ہے، دنیاوی متاع کے انبار ہیں، دولت ہے، قوت ہے ان سرداران قوم کے پاس، ان قریش کے پاس، سب کچھ یہ ہے، لیکن اس کی کشش و جاذبیت کہیں ایسا نہ کر دے کہ ان کی طرف سے تم آنکھ پھیر لو. یہ بڑی متاع ہے. آپ نے غور فرمایا وہی معیار جو پہلے دن تھا، وہی معیار اس آخری دن بھی نبوت کے وہی معیار پیش کیا جا رہا ہے کہ معیار یہ ہے، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ان افراد کے ساتھ جو دنیا کے معیاروں کے مطابق بالکل ہیچ معیار ہیں، غریب ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، تم ان کے ساتھ وابستہ رہو. یہی وہ جماعت ہے، تم دیکھو گے کہ ایک دن یہ زمین بدل دے گی، یہ آسمان بدل دے گی. یہ قرآن کے الفاظ، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماء. ان کے ساتھ تم جمے رہو. اس جماعت کی اہمیت اور آگے چلیے. سورہ انفال 8/62 8/62. یہاں تو عزیزان مان یہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ جمے رہو. یہاں پہلے کہا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. مخالفین، یہ اوپر سے بات چلی آ رہی کہ جس قدر مخالفین ہیں اور مخالفت کی شدت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میدان جنگ میں وہ سامنے آ گئے ہیں. وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ قطعاً مفاہمت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کسی قسم کی مصالحت کی بات نہیں، حق سے ذرا نہیں ٹل. شدید ترین مخالفت ہے تو ہوتی رہے. حسبک اللہ، تیرے لیے خدا کافی ہے. یہ الفاظ ہے، یہی ان کا ترجمہ اس وقت میں پیش کرتا ہوں. اب آگے سنیے، یہ جو خدا کافی ہے کہا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ الفاظ اور ہیں. هو الذی ایدک بنصرہ. خدا وہ ہے کہ جس نے تیرے لیے اپنی نصرت سے سامان تقویت بہم پہنچایا. بات تو اتنی ہی ہونی چاہیے تھی نا حسبک اللہ کا مفہوم، کہ اس نے اپنی نصرت سے تیرے لیے سامان تقویت بہم پہنچایا. اتنی بات نہیں ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. تیرے لیے سامان تقویت کیا ہے؟ نصرت خداوندی اور یہ جماعت مومنین. آپ نے غور فرمایا عزیزان من، یہ تنہا خدا کی نصرت نہیں کہ یہ ٹھیک کہا ہے کہ تیرے لیے خدا کافی ہے، لیکن خدا کی کفایت کس شکل میں ہے؟ یہ جماعت تیرے ساتھ ہونی چاہیے. یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے دست و بازو سے خدا کی نصرت کا مظاہرہ ہوگا، وہ جو اسی صورت میں دوسری جگہ ہے. جنگ بدر کے دوران میں جو کہا گیا ہے کہ وہاں ٹھیک ہے ان کی شمشیریں دشمنوں کے ساتھ قلم کر رہی تھیں، کہا کہ یہ نہیں انہیں قتل کر رہے تھے، خدا خود قتل کر رہے. جو آگے کہا ہے کہ تو تیر نہیں چلا رہا تھا، ہم تیر چلا رہے تھے. وہ تو اس طرح سے وہ دو قوسین میں ایک تیر مل جاتا ہے جب یہ جماعت ساتھ ہوتی ہے. یہ جماعت ہوتی ہے کہ جس کے دست و بازو سے خدا کی تائید و نصرت جو ہے ایک عملی شکل اختیار کرتی ہے. یہ نصرت خدا کی جسے میں نے بار بار کہا، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ کیا چیز؟ اسی جماعت مومنین کے ایمان کی یہ قوت جو ہے، اس صداقت کے اوپر جو یقین ہے اور اس صداقت کی خاطر مر مٹنے کا جو عزم ہے، یہ ہے جو خدا کی نصرت اور تقویت ہے جو اس شکل میں سامنے آتی ہے. قوانین خداوندی کے اوپر کامل اعتماد، اور اس کے بعد ان کو بلند رکھنے کے لیے جان تک دے دینے کا عزم راست.
یہ ہے جو خدا کی نصرت اور تائید کا مظہر بنتی. اسی لیے یہ کہا، پہلے کہا حسبک اللہ اور اسے کہا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اب ان مومنین کی ذرا خصوصیت ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کس قسم کے مومنین تھے. الف بین قلوبہم، دو لفظوں میں عزیزان من جماعت اور انبوہ کا فرق کر کے بتا دیں. ایک اجتماع ایسا بھی جس کے متعلق قرآن نے دوسری جگہ کہا تھا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. تو یہ سمجھے گا کہ یہ ایک اجتماع، یہ جماعت ہے، ایک نہیں، یہ یوں ہی کچھ افراد مل کے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں. ایک یہ چیز ہے جو قرآن نے بتائی کہ اس قسم کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں ہیڈز گنے جاتے ہیں، سروں کا شمار ہوتا ہے، دلوں کا شمار نہیں، گنتی ہوتی. وقلوبہم شتیٰ، اور ان کے دل ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. کہا ایک تو وہ ہوتا ہے، اور یہ ایک جماعت مومنین ہے کہ وہ الف بین قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ جڑنا جو ہے یہ بھی کچھ صحیح مفہوم نہیں پیدا کرتا. جڑنے میں بھی تو دو چیزیں یوں الگ الگ یوں ہی کسی شے سے پیوست ہوتی ہیں. عرب اس کو استعمال کیا کرتے تھے. یہ ایک بادل کا ٹکڑا آ کے جس شکل میں دوسرے بادل کے اندر مدغم ہو جاتا ہے نا، وہاں یہ لفظ آیا کرتا تھا. یہ ہے الفت، یہ ہے جو مومن کی، جماعت مومنین کی خصوصیت. اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر پیوست و جذب ہو جانا. کیا قوم تھی یہ، کس قدر عمدہ ان کی تشبیہاتی، اور کہاں یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ذہن میں نہیں آ سکتا کہ کوئی اور سمجھانے کا طریقہ. بادل کا ٹکڑا دوسرے بادل کے ٹکڑے میں چلے جائے، یہ ٹھیک ہے. غالب نے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا کہا تھا، لیکن یہاں وہ فنا نہیں ہو جاتا. یہ قطرے کی عشرت جو ہے یہ دریا میں فنا ہو جانے والی بات ہے، وہ یہ بات نہیں ہوتی. وہاں وہ ان کے تشخص قائم رہتا ہے، لیکن گھل مل اس طرح سے جاتے ہیں تاکسنن وہ اعباد عظیم من دیگرم تو دیگری. یہ جو کیفیت ہے کہ تشخص بھی قائم رہتا ہے، اپنا وجود بھی قائم رہتا ہے، اور یوں ملنا آپس میں، یہ ہے اللہ فبین قلوبکم. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. اور تشبیہ یہ ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. الف بین قلوبہم، یہ کتنی بڑی چیز تھی. فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اگر تو ساری دنیا کی دولت صرف کر کے چاہتا کہ یہ جن سے گرامایا کہیں سے خرید کے لے آؤں، یہ دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرنے کی چیز تو نہیں کر سکتا. ساری دنیا کی دولت دے کے بھی یہ خریدی نہیں جا سکتی، بکتی نہیں ہے یہ متاع کہیں دنیا کی. یہ تو خود اندر سے پیدا کی جاتی ہے، تو نہیں کر سکتا تھا. ولیکن اللہ الف بینہم، یہ چیز صرف خدا کر سکتا تھا. یہ خدا نے کیسے یہ کیا تھا؟ الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یہ جو نعمت خداوندی، یہ جو قرآن دیا تھا، اس کی روح سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو. یہ بہارو کا رشتہ جو تھا یہ ہے جسے قرآن کا رشتہ اس نے کہا ہے. اس نے آپس میں تمہارے دلوں کو ملایا اور قوت پیدا کی تمہارے ساتھ. اور اس لیے یہ کہا کہ خدا کر سکتا تھا کہ انسانی تدبیریں یہ کچھ نہیں کر سکتی. یہ صرف خدا کے دیے ہوئے معیار، اصول، ہدایت، تعلیم، قوانین، اقدار ہیں کہ جو جس وقت دو فرد ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ان کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں ایمان کا اشتراک، اور یہی ہے قومیت کا مدار اسلام میں. اب آپ سوچتے ہیں کہ جو قوم اس طرح سے وجود میں آئے گی اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ ذرے چٹان بن جائیں گے، وہ قطرے دریا بن جائیں گے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم. غلبے سے ہی نہیں، اس میں ساتھ حکمت بھی ہے. اس طرح سے اس نے یہ تعریف کی اور پھر آگے دہرایا. پھر عزیزان ایمان، یا ایھا النبی
حسبک اللہ و من اتبعک من المؤمنین. اب سمجھ رکھو اے نبی تیرے لیے بات تو اوپر یہ تھی نا خدا کافی ہے، بات بھی ٹھیک ہے جب کہہ دیا جائے خدا کافی ہے تو اور کیا، لیکن وضاحت کے لیے کہ کتنی اہمیت ہے اس جماعت کی، کہا تیرے لیے خدا اور یہ جماعت مومنین یہ کافی ہے. قوانین خداوندی کا اتباع اور اس جماعت کی رفاقت، بس یہ دو چیزیں حاصل رہیں گی، پھر دنیا کی کوئی قوت تم پر غلبہ نہیں پا سکتی. غور فرمایا عزیزان مان، اہمیت کتنی ہے اس جماعت کی. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جماعت یوں ہی 2 آنا کی ممبری کے فارم پہ دستخط کرنے سے تو جماعت نہیں یہ ٹارگٹ بن گئی تھی. وہ سیاسی پارٹیاں تو بنتی ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. کس قدر لمبا تھا یہ پروگرام، تعلیم کتاب و حکمت اور پھر ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما تھے. رسول کے ذمہ یہ تھا، یوں یہ جماعت بنی تھی، یوں یہ عمل تزمیل جو تھا اس نے ایک محسوس شکل اختیار کی تھی. اس طرح سے ایک ایک فرد 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کا عرصہ ایک عام فرد کی زندگی کا نہیں، نبوت کا 23 سال کا عرصہ، 13 سال کا موافق، 13 سال کا عرصہ، 23 سال کی نبوت کی ساری زندگی. نبی بھی آخری نبی جس کے بعد پھر کوئی نبی آنا نہیں. 23 سال کی ساری اس نبوت کی زندگی جو آخری نبوت ہے، اس میں سے 13 برس اس عمل تزمیل میں گزر گئے، اس جماعت سازی میں گزر گئے. ماحصل 300 کے قریب افراد. بظاہر عام معیاروں کے مطابق کچھ ایسی کامیابی نہیں، اس لیے کہ کامیابی تو یہاں ووٹنگ سسٹم سے ہوتی ہے، لیکن یہ جو 313 تھے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کر کے دکھا دیا. اس طرح سے یہ جماعت بنتی ہے. اس جماعت بنانے والے کا فریضہ پروگرام کی ابتدائی سٹیج ہے، ہر طرف خطرات ہی خطرات، ہر طرف سے خطرات ہی خطرات. اب یہ جو جماعت بنانے والا ہے صرف معلم نہیں ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت دی اور معاملہ ختم ہوا، بالکل نہیں. ابتدائی سٹیج کی ذرا سی ایک تمثیلی شکل سامنے لائیے تو قرآن کا لفظ جو ہے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. مرغی کے بچے پہلے دن 2 دن کے 4 دن کے 10 دن کے وہ ان کو ساتھ لیے پھرتی، کٹ دانا دنکے کی تلاش میں. یہ تو ان کی پرورش ہو گئی، کچھ ان کو سکھاتی ہے پھر ان کی پرورش کرتی ہے. بلا تمثیل کہہ لیجئے تعلیم کتاب و حکمت کا یزکیہم. اس کے بعد کرتی کیا ہے، یوں ہی کسی چیل کا سایہ ادھر سے گزرا، 1 سیکنڈ میں سارے بچوں کو اپنے پیروں کے نیچے لے لیتی. اس قسم کی پروٹیکشن، اس پروٹیکشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کی سی محبت کی لطافت بھی شامل ہے. چیل تو ہے یہ لوہے کی نہیں. اور اس میں بڑی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خطرہ آنے والا ہے تو یہ مرغی کیا کہتی، پہلے مجھ پہ آئے پھر ان کے اوپر آئے. بڑی چیز ہے یہ. خطرہ اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن اس خطرے میں انہیں وہ اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے کہ مجھ پہ آئے پہلے آ کر یہ محفوظ ہو جائے. قرآن کہتا ہے رسول وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، خطرات کے وقت میں اس جماعت کو اپنے پروں کے نیچے لے لیا کر جیسے مرغی بچوں کو کے نیچے لے دیتی. آپ دیکھ رہے ہیں تعلق عزیزان من لیڈر کا فالوور قدم قدم کے اوپر ان کی تعلیم کرتا چلا جا رہا، قدم قدم کے اوپر ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا چلا جاتا ہے. اور جب کہیں سے خطرہ آتا ہے تو سب سے پہلے ان کے سامنے شیلڈ بن جاتا ہے کہ مجھ پہ یہ پہلا وار ہو، یہ بچ جائیں کسی طرح. اللہ اس طرح کا جو لیڈر ہوتا ہے پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ احد کے میدان میں جب یہ خطرہ آیا اور اس کے اوپر وہ خطرہ آیا جس نے ان کو اس طرح سے پروں کے نیچے دیا تھا، پھر واقعہ صحابہ کی جماعت پروں کی طرح سے گرد جمع کی. ہمارے نگار لکھتے ہیں کہ وہ ان کی پشت کے اوپر جو دوسروں کے تیر آتے تھے تو دور سے یہ شہد کا چھتا نظر آتے، یوں بچا رہے تھے.
یہ تعلق کیوں پیدا ہوا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ خطرے کے وقت جب ہم چھوٹے چھوٹے چوزے تھے تمثیل میں، تو یہ کس طرح سے ہماری حفاظت کر، وہ جانتے تھے کہ آج اس کی حفاظت میں ہماری حفاظت، یہ باہمی تعلق تھے ان کے۔ یہ ہے وہ جماعت، یہ ہے جماعت کا وہ لیڈر۔ ان دونوں کا ساتھ ہونا لازم و ملزم، اور ان دونوں کا وہ ساتھ ہونا ہے جسے سورہ الفتح کی اس آیہ جلیلہ میں سمجھتا ہوں، یوں تو قرآن کی کون سی آیت ہے جو آیہ جلیلہ نہیں ہے، بعض آیات کا بہرحال جو قلب پہ زیادہ اثر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ آ جاتے ہیں سامنے۔ 48/29 مجھے تو کچھ ایسا نظر آتا ہے، یوں نہ کہیے کہ میں محسوس طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اس طرح تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی میت میں یہ جو جماعت مومنین اس طرح یہ شمع اور پروانوں کی کیفیت تھی، اور پھر جس طرح سے کہ انہوں نے خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے جن سرفروشیوں جہاں سپاہیوں سے کام لیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ کامیابی جو ہے محسوس شکل میں سامنے آنی شروع ہوئی ہے، اس آیہ جلیلہ کو جب بھی میں دیکھتا ہوں یوں نظر آتا ہے کہ نگاہ خداوندی نے جب یہ دیا ہے تو ایک رقص میں جھوم اٹھا ہے وہ خدا بھی، اور کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج۔ ان کے معنی بیان کرنی ایسی کوشش ہے جیسے خوشبو کی تلاش میں پھول کی پتی کو مسل کے رکھ دیا جائے، کیسے اس میں سے خوشبو نکال کے بتا دی جائے گی، کیا چیز ہے جو محمد اللہ کا رسول، اور یہ جماعت جو اس کے ساتھ ہے، کیفیت ان کی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمنوں کے مقابلے میں ایک چٹان کی مانند کھڑے ہوئے، آپس میں ریشم کی طرح نرم۔ کیا کیفیت، ایک ہی فرد کی، ایک ہی جماعت کی یہ دو متضاد کیفیتیں کہ وہ ایک سنگین حصار بھی بن جائے، ریشم کی طرح نرم بھی ہے، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ ہے مسلمان کی تاریخ، داول الکفار رحماء بینہم۔ دوسری جگہ اس نے یہ کہا کہ مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، اور گزر جا بن کے سیلے تند راؤ کہو بیاباں سے گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جھوم جھوم کے کہہ رہا، تراہم، کہا ذرا دیکھا تم نے، انداز دیکھیے بات کہنے کا، ارے ذرا دیکھا تم نے، پتہ نہیں ہو کن سے کہہ رہا ہوگا، ان فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ جب خدا کے پروگرام میں پہلے آدم کی نمود ہوئی تو انہوں نے کنکھیوں میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس کے تو ہیولے اور خمیر کے اندر ہم آگ کی چنگاریاں اور خون کے چھینٹے دیکھ رہے ہیں، اور کہا تھا کہ بار الہ کسے زمین کے اندر تو خلیفہ بنا رہا، ونان و نقدس حمدے کا ونقدس لگ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم تیری تسبیحیں پھیرتے رہتے ہیں، تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت تو اس نے یہ کہہ کے ان کو ٹال دیا، ٹال نہیں دیا، جواب ایسا دیا کہ جس کی تفصیل بعد میں آ کے تاریخ نے کرنی تھی کہ ہم جانتے ہیں، انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اور معاف رکھیے گا، پھر تاریخ انسانیت جن ادوار سے گزری ان میں تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ پھر فرشتے ایک دوسرے سے تو کہتے ہوں کہ یہ دیکھیے صاحب ہم نے تو یہ کہہ کے کر دیا تھا، اب دیکھیے وہ خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، آگ کی خندقیں کھولی جا رہی ہیں، ساری تاریخ یوں نظر آتی ہے ہمیں۔ لیکن اسی تاریخ میں پھر یہ دور بھی آتا ہے اور یہ جماعت بھی سامنے آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھی وہ جماعت اور یہ ان کی کیفیت تھی جس کے لیے آیا ہوں۔ ان فرشتوں سے کہا گیا ہوگا کہ ہاں
تم نے اس دن یہ اعتراض کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اسی آدم سے اس جماعت کی بھی نمود ہونی تھی، یہ تھا ہمارا پروگرام۔ حرام رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا خدا کے قوانین کی اطاعت میں کبھی تمہیدی طور پہ ہے تو اتنا سا جھکنا ہے، آخری منزل ہے تو پورا سر و تسلیم خم کر جانا ہے، ہتھیلیوں پہ سر لیے ہوئے میدان جنگ میں نکل آتے ہیں ان کی کیفیت، اور کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی اپنی خواہش نفس نہیں، صرف اس کے پروگرام سے ہم آہنگی، اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو قوانین خداوندی کے سامنے جھکنا ہے بڑی عجیب چیز عزیزان من کہہ گیا۔ اگر وقت ہوتا یا میں سمجھتا ہوں اس ایک آیت کے اوپر تو کتنے درس چاہیے جو کچھ یہ کہہ دیا۔ سائیکالوجی میں ایک چیز ہے جسے پیراللزم کہتے ہیں کہ انسان کے خیالات، ارادے، نیتیں، دل میں جو کچھ گزرتا ہے وہ تو غیر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا مظاہرہ انسان کے جسم کی حرکات سے، اس کی علامات سے ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں، متوازی چلتی ہیں۔ جب کوئی سامنے آتا ہے استاد اعظم کہے آپ کے احترام کا جذبہ آپ کے دل میں نمود ہو، بے اختیار ہاتھ ماتھے پہ، تبسم لب پہ، غیر شعوری طور پہ یہ ہوتا ہے، سائملٹینیسلی ہوتا ہے، بیک وقت ہوتا ہے۔ جب آپ ہاں کرتے ہیں اچھی بات، جب آپ نہ کرتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں جاتا۔ اسے کہتے ہیں دل کے خیالات سے کا اثر جسم کی حرکات کا، چہرے کے آثار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی جس کو ندامت ہو دل کے اندر، زبان سے کچھ نہ کہے چہرہ بتا دیتا ہے نادم، اور دوسری شکل وہ بریزن فیسڈ جس کو کہتے ہیں، ندامت ہی نہیں، تو شرم ہی نہیں، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، تو کوئی احساس ہی اس کو نہیں۔ خوشی کے احساسات آپ دیکھتے ہیں چہرے، ایک ایک خط و خال سے چھلکتی پر نظر آ جاتی ہے آپ کو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پہ ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز سے جو جھٹکا پڑ جاتا ہے یہ اس سے مقصد ہے۔ بہرحال جو اس کو یوں مجاز کے معنوں میں لے، یوں سمجھ لے، لیکن بات تو قرآن بڑی گہری کہہ گئی۔ تو کہتا ہے کہ یہ دل کی رضامندی سے جو قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ جھکتے ہیں، ان کے آثار ان کے نورانی چہروں سے نظر آ جاتے ہیں۔ واقعی عزیزان من، سچا، دیانتدار، پرخلوص انسان جسے اطمینان قلب نصیب ہو، اس کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ جہنم کی آگ میں جس کا دل مضطرب و بے قرار ہو، بظاہر اسے دنیا کی ساری آسائشیں اور ستائشیں کیوں نہ میسر ہوں، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کس جہنم میں سے یہ گزرا۔ یہ چہرے کے آثار نفسیاتی طور پہ بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہی چیز ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ اس دن یہ باتیں تو سمجھانے کی ہیں، تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے، میزانیں کھڑی کی جائیں گی، اور المجرمون بسیماہم، مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، مجرم بھی پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو جھکے ہیں ان قوانین پہ، ایک تو جھکنا میکینیکل ہوتا ہے عزیزان من، اس کا کوئی اثر چہرے پہ مرتب نہیں ہوتا، وہ نفسیاتی کیفیت نہیں ہوتی، وہ خارج سے عائد کردہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تھانے دار اگر آپ سے کہتا ہے کہ تھانے آئیے، جاتے ہیں آپ، تعمیل کرتے ہیں، کیا آپ کے چہرے پہ نورانیت پھیل رہی ہوتی ہے اس میں؟ یہ بات نہیں، لیکن اپنے دل کی رضامندی سے، اطمینان سے، اس سے کسی طرح سے جب اس سے آپ کہیں جاتے ہیں، دوست کے یہاں جاتے ہیں ملنے کے لیے، چہرے کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ آپ عجیب بات یہ کہہ گئے، اس لیے کہ وہ رضوان اللہ کے لیے خارج سے عائد کردہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ جن کو یہ اس طرح سے پورا کر رہے ہیں، دل سے اٹھنے والی ان کی رضامندیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے ان کے آثار تو ان کے چہرے سے نمودات ہیں، یوں پہچانی جاتی ہے یہ جماعت، دیکھ رہے ہیں
کہ کس وجد مسرت سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے. ان کو ظالے کا مسئلہ ہم سے توراتے ہیں مسئلہ فی الانجیل، نئی بات نہیں ہے. ہر دور میں ہر نبی کے ہاں یہ جماعت پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، اگر انجیل و تورات تمہارے سامنے اپنی اصلی شکل میں ہوتی تو یہ کچھ اس میں بھی تمہیں نظر آتا. نئی بات نہیں. جب اور جہاں بھی انبیاء اکرام کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جماعت وجود میں آئی ہے، اس کی یہی کیفیت تھی. کہا اس جماعت کی کیفیت کیا ہے؟ اب سنیے. وہ جو میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے کسان بیج بونے کے بعد ہر روز کھیتوں میں جاتا ہے، پھر جب اس کے بعد وہ پہلی کونپل ٹوٹتی ہے اس کی، کسان کی خوشی کا تو ہم یہاں اندازہ نہیں لگاتے. جو یہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گارڈننگ وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ جب وہ بویا ہوا بیج پہلی سوئی نکالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ روز دیکھتا ہے آگے اس کو، ذرا سا وہ بڑا، پھر ذرا سا اور بڑا، یہ اونچا ہوا، سنے بچ بور آیا، پھول لگا، پھل لگا، پھل پکا. ہر روز کیفیت اس کی باغبان کی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہوتی ہے. پھر اس میں یہ چیز جو مثال قرآن دیتا ہے، بڑی لطیف مثال، یہ سارا کچھ غیر محسوس طور پر ہو رہا ہے. یعنی اس کی جو اس کی ترقی یا پروگریس کی شکل ہے وہ تو آپ کے سامنے آتی ہے. یہ ہو کیسے رہا ہے، بڑی سے بڑی باریک بھی نگاہ بھی نہیں دیکھ سکتی ہے. من سارا دن 24 گھڑے پودے کے کنارے بیٹھے رہیے، آپ کبھی نہیں محسوس کر سکتے کہ یہ بڑھتا کس طرح سے اور کب بڑھتا ہے. پودا تو ایک طرف بچوں کا نہیں پتا چلتا، روز سامنے ہوتے ہیں نا، بالکل نہیں پتا چلتا. تو برس دن کے بعد آئے نا مہمان، وہ کہتا ہے آگے ہے نا نیچے آنے میں کہنے کی رانی ہے نا چھوٹی اڈیڑی ہو گئی ہے. یعنی ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے. وہ نمایاں فرق دیکھتا ہے جو دور. یہ جو روز دیکھنے والا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بڑھتا پھولتا کیسے. یہ ہے نظام خداوندی اپنی ابتدائی سٹیجز کے اندر بڑھ رہا ہوتا ہے، نشو و نما پا رہا ہوتا ہے. اتنی غیر محسوس طریقے اوپر پروگرس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. قدر ان اخرجا شخص، اس ننی سے، ابھی تو اس کو پودا بھی نہیں کہا جاتا، پتہ نہیں اسے کیا کہا جائے گا، بیج میں سے پہلی سوئی جب نکلتی ہے اس کی، یہ نکلی ذرا ہو، پھر وہ ذرا سی بڑی، فاستغلظا، پھر وہ ذرا مضبوط ہوئی، ڈنٹل اس کا ذرا سا موٹا ہوا، بوجھ سہارنے کے قابل ہو گئی. خارج کے بوجھ نہیں، وہ جو اپنی سٹے اوپر لگنے تھے نا اس کے، وہ جو خوشے لگنے تھے، وہ چھوٹا بھی تو اپنا بوجھ اس قابل بناتا ہے خدا اس کو. اس کا نظام جو ہے کہ خود اپنی ہی ترقیوں کے جو پھل ہوتے ہیں ان کو سہارنے کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو اوچھا پن پیدا ہو جاتا ہے نو دولتیوں میں، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ اس فصل کے جو گنتل ہوتا ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوتا، سٹے بہت سارے لگ جاتے ہیں. اگر 2 دن ایم ہوا ہے. ہم نئی فصل کی جو خوبی بتاتے ہیں وہ یہ کہ ٹھیک ہے صاحب، جھاڑ بہت دیتی ہے، سٹا بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ڈنٹل بڑا مضبوط ہے اس کا. میکسیکو پارک میں یہ بتایا جاتا ہے. جب کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب فصل تو بڑی تھی، یہ ہوا کیا، یہ ساری کی ساری ڈھیر ہو گئی، وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ صاحب ڈنٹل کمزور رہ گیا. نظام خداوندی وہ ہے کہ اس انداز سے وہ اس جماعت کو تیار کرتا ہے کہ جب اتنی بھرپور اوپر فصل آئے، سٹے لگیں، تو ان کا ڈنٹل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے بوجھ سے گرتا نہیں، اس بوجھ کو سنبھال لیتا ہے. دیکھتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا، ایک ایک لفظ اگر آپ کہیں ایک ایک درس اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے. بات تو یوں ہے کہ ایک مثال دی ہے قرآن نے، مثال دینے والا تو خدا ہے عزیز من. فاستوى على سوقه، یوں کھڑی ہو گئی یہ کھیتی اپنی اس ڈنٹل کے اوپر، تنی ہوشوں سے بھری ہوں. کل ہی ابھی اس نے ننی سی سوئی نکالی تھی، کس طرح سے آج بھرپور فصل اس میں آ گئی. اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ وجد مسرت میں گویا جھوم اٹھتا ہے، یوجب الذرہ، کسان اس کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے. کون سا کسان اس کھیتی تھا
خود باری تعالی پروگرام تھا خدا کا جس کی تکمیل یہ ہو رہی تھی. اسی لیے قرآن نے اس کو ہمیشہ دین اللہ کہا. یہ عجیب چیز آپ دیکھیں, یہ رسول جتنے آئے انہوں نے دین پیش کیا. سارے قرآن میں کہیں ان رسولوں کی طرف نسبت دین کی نہیں کی. دین محمدی نہیں آیا, دین ابراہیمی نہیں آیا, دین موسیٰ نہیں کہیں آیا, دین اللہ آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب یہ دین پیش کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ یہ میرا دین, یعنی میں نے اسے قبول کیا. کوئی قوم جب دین قبول کرتی تھی تو وہ کہتی تھی ہمارا دین یہ ہے, لیکن در حقیقت وہ دین خدا کا ہوتا ہے جو یہ قبول کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی اس میں نشو و نما ہوئی ہے اس کھیتی میں, یہ کس کی کھیتی تھی؟ یہ خود خدا کی کھیتی تھی. کاہے کے لیے اس نے اگائی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ لیا تھا اس نے کہ نحن نرزقکم وإیاکم, تمہیں بھی ہم رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی, یہ اس پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ فصل اگی تھی. اس لیے یوجب الذرہ, کسان دیکھ کر اس کو باغ باغ, کسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے لیغیظ بہم الکفار, اور یہ جو اس کے مخالف کرنے والے تھے ان کی چھاتی پہ مونگ چلے جاتی. کہا یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہاں تک تو بات یہ تھی جیسے اس جماعت کے متعلق ایک ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ذکر بھی اس جماعت کا تھا. کہا کہ یہ بعد میں آنے والے پھر اس الجھاؤ میں نہ پڑ جائیں گے. صاحب ان کا کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول, صحابہ حضور کے صحابہ, جی اب کون ہے صاحب جو عمر اور ابو بکر ہو جائے, اب کون ہے جو ان کی مثال پیش کرے, وہ ان کے ساتھ باتیں تھی وہ ہو گئی, اسی تیزی بھی ایسی ہوئے نا پھر. یعنی یہ ذہن میں نہ پیدا ہو جائے کہ یہ چیز مقید تھی کسی خاص زمان و مکان سے, محدود تھی کسی خاص قوم اور کسی خاص امت تک, بالکل نہیں. عزیزان من قرآن بات ان کی صرف کر رہا ہے. آگے کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ بات تو ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ تھی. نو انسانی میں سے جو بھی یہ چیز اختیار کرے گا اس کے ساتھ یہ وعدے کیے ہیں, یہی نتیجہ نکلے گا. زراعت کا قانون غیر متبدل ہے. اچھی زمین ہو, عمدہ بیج ہو, صحیح پانی ملے, نشو و نما ہو, روشنی ہو, حرارت ہو, پانی ہو, دیکھ بھال ہو, یقیناً اسی قسم کا پھل دے گی, ہر دور میں پھل دے گی, بشرطے کہ یہ شرطیں پوری ہوں. بہرحال یہ جماعت تھی محمد رسول اللہ والذین معہ. یہ وہ جماعت تھی عزیزان من, ظاہر ہے کہ رسول کی ہاتھوں کی دست پروردہ خود خدا اس جماعت کے متعلق یہ کچھ کہہ رہا. اس جماعت کے پکے اور سچے مومن ہونے میں کسی کو کلام ہو سکتا. 8/70. یہ جماعت مومنین دو گروہوں پر مشتمل. ایک وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے, مہاجرین تھے, اہل مدینہ تھے, یہاں کے مسلمان جنہوں نے انہیں پناہ دی, یہ انصار کہلاتے. انہی دو گروہوں کے اوپر اس وقت یہ جماعت مومنین مشتمل. سنیے قرآن کی شہادت عزیزان نے, والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. یہ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی, جہاد کیے اللہ کی راہ میں, اور یہ کہ جنہوں نے ان بے گھر خانمہ خراب آنے والے قافلوں کو پناہ دی. یہ دونوں جماعتیں مہاجر اور انصار. اور سے سنی عزیزان من خدا کی شہادت, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں مومن حقا, پکے سچے مومن. سارے مہاجرین, تمام انصار بلا استثناء قرآن کہتا ہے مومن حقا. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے رزق کریم ہے. یہ مومن حقا ہیں. خدا کی شہادت عزیزان میں کسی کا استثناء اس کے اندر نہیں.
یہی سارے کے سارے تو یہ تھے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے متعلق. یہ 8/74 میں نے کہا ہے انہی کے متعلق. دوسری جگہ ہے 9/20. 9/100 عزیزان مان غلطی میں نے کی. 9/100. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. سبقت کرنے والے سابقون الاولون مہاجرین میں انصار میں پانیئر جو ان کے اندر ہیں پہل کرنے والے وہ بھی اور وہ بھی جنہوں نے پھر حسن عمل سے ان کا اتباع کیا اسی طرح وہ بھی آتے چلے گئے. یہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. خدا ان سے راضی ہو گیا وہ خدا سے راضی ہو گیا. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے عزیزان نے ان سب کے لیے. پہلے آنے والوں کے لیے جو ان کے فالو کر کے آنے والے تھے سب کے لیے یہ سارا کچھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ان کے لیے خدا نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں ابدی طور کے اوپر ان کے اندر رہنے والے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ جو ان کو حاصل ہوئی. آپ دیکھتے ہیں اور اگر اسی جماعت کو یہ چیز نصیب نہیں ہوگی نہ ملے گی تو اس کے بعد اور کون ہے کہ جو اس چیز کو لا سکے. اور اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہمارے قیاس سے خدا نے چھوڑ دیا ہو. اس کے لیے شہادت مانگا, اس کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا قرآن. مومن حقہ کہا ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے, جنت و مغفرت ہے, رزق کریم ہے. یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر, یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں. اور انہی کا صدقہ تھا کہ جو آپ کے ہاں یہ دین اس طرح متمکن ہوا. انہی کے ایمان کا صدقہ ہے جو ایک زور سے جو انہوں نے دھکا لگایا ہے اس گاڑی کو تو اگرچہ اس کے بعد نہ وہ انجن رہا نہ وہ حرارت رہی وہ مومنٹم سے ابھی تک 1400 سال تک چلے آ رہی ہے. الگ بات ہے کہ بعد میں کانٹے ہم نے ایسے بدلے کہ یہ ڈبہ کسی اور پٹری پہ جا پڑا, لیکن بہرحال ان کے ایمان اور حسن عمل کا صدقہ ہے کہ یہ کتنے عرصے تک کتنے صدیوں تک یہ چیز جو ہے اس امت کی شکل میں ہی صحیح چلی آ رہی ہے. پائنیئرز وہی ہیں, سابقون الاولون وہ ہیں, حق تھا ان کا. لیکن خدا نے تو یہ شہادت دے کر ابدی طور پہ مہر تصدیق ثابت کر دی کہ مومن حقہ ہیں یہ سب کے سب. یہ ٹھیک ہے قرآن میں ہے یہ کہ وہاں مدینے میں جا کے ابتدائی دور میں کچھ عراب کچھ اس قسم کی ایسی آبادیاں تھیں کہ جو منافقین کی شکل میں ساتھ آ کے مل گئے. قرآن یہ بتاتا ہے ان کے متعلق قدم قدم کے اوپر ان کی نشاندہی ہوتی چلی جاتی, قدم قدم پہ وہ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں, چھٹ کے ان کو الگ کیا جاتا ہے, جماعت خالص ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ بھی کوئی قیاسی چیز ہماری نہیں عزیزان نے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت دے دی, ایک سرٹیفکیٹ دے دیا. 3/178 سورہ آل عمران کی 178 آئے اور بڑی اہم آئے. کہا یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ درمیان میں آ کے مل گئے ہیں یہ لوگ, لیکن ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ نہیں کہ یہ کیفیت ہمیشہ تک کے رہے گی, بالکل نہیں. ٹھیک ہے یہ عامل ہیں لیکن ہم یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا یہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ ان خبیث کو طیب سے الگ کرتا چلا جائے, چھان کے الگ کر دیتا. طیب خالصتاً جماعت جو ہے وہ ہے, اور وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کم از کم صلح حدیبیہ کی وہ آیت ہے سورہ فتح کی جو میں نے ابھی کہی, محمد رسول اللہ والذین معہ, آخری دور کی آیت. تو نظر آتا ہے قرآن نے جو کہا تھا کہ ہم یہ پروسیس کر رہے ہیں کہ خبیث کو طیب سے الگ کر کے رکھ دیا جائے, وہ جو آخری دور آیا ہے اس میں خبیث اور طیب الگ الگ ہو چکے تھے. خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یہ کریں گے. یہ ہوتا چلا گیا, اور ایک صحابہ کی جماعت جو مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی حضور کے آخری دور میں, اور میں کہوں گا کہ حضور کی اس دنیا سے تشریف براری کے وقت میں جو جماعت صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھی ان کے تمام کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن نے دی ہے عزیزان من. اور اس کے بعد پھر وہ جہاں کا حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ ہے آپ کی تاریخ, جس کے متعلق
ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس سے سن لیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ اسلام حقیقی طور پہ آپ کے سامنے اس وقت صرف آ سکے گا جب یہ آپ کے درمیان کی تاریخ جو ہے اس کو آپ الگ کر دیں گے۔ تاریخ آپ کی اسلام کے صدر اول کی قرآن سے مرتب ہو سکتی ہے، یہاں سے مرتب ہوگی صدر اول کی تاریخ، بعد کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جیسی ہے ہوا کرے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ اس تاریخ کی سے ہمیں غرض کیوں ہے عزیزان من؟ قرآن یہ کہتا ہے، خدا شہادت دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں جو جماعت حضور کے ساتھ تھی، مومن حقت، سیدھی بات، رحماء بینہم، باہمی بے حد محبت، ان کے قلوب میں اللہ بین قلوبہم کہتی ہے، دل جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ قرآن کی شہادت ہے۔ تاریخ آپ کی بتا رہی ہے، تاریخ تو چند سال کا عرصہ بھی نہیں بتا رہی، تاریخ آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد ابھی جسد طیب باہر تھا، دفن بھی نہیں ہوا تھا، اور ان میں باہم سر فتول شروع ہو گئی تھی۔ صحیفہ بنی سعد کی تفصیل ذرا تاریخ طبری سے دیکھیے نکال کے۔ انتخاب ہو رہا ہے خلیفے کا، آپ کے الیکشنوں میں کیا ہوگا سر جو اس کے اندر لکھا ہوا؟ جرت نہیں پاتا میں بیان کروں، دہراؤں ان الفاظ آ ہوا ہے، یعنی کون کون اس میں ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سعد، یہ یعنی اولین صحابہ، سابقون اولون جنہیں قرآن کہہ رہا ہے۔ مدینے کے اندر یہ آیان مدینہ تھے صحابہ میں سے جن کا ایک اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع کے اندر خلیفے کا انتخاب ہے۔ اس انتخاب کے اندر جو آپ کی تاریخ نقشہ پیش کر رہی ہے معاذ اللہ وہ یہ ہے کہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہے صاحب، اس کی داڑھی ہے، عمر کا ہاتھ ہے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، اور کہتا ہے بول تو سو رہی۔ اللہ اکبر! ابھی ابھی لب نہیں خشک ہوئے ہیں جبریل کے یہ کہتے ہوئے کہ رحماء بینہم، ابھی وہ قرآن کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہے جن میں یہ حروف لکھے گئے ہیں۔ خدا کی شہادت ہے رحماء بینہم، نقشہ یہ سامنے نظر آتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ خلیفہ ہو گیا تو اس کے بعد مدینے کی گلیاں خون سے بہہ جائیں گی، ہماری تلواریں میان میں نہیں جائیں گی جب تک ہم ایک ایک کا تکہ بوٹی نہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ بین قلوبہم رحماء بینہم، اور 4 قدم آگے بڑھنے کے بعد تو پھر پوچھیے ہی نہیں کیا نقشے سامنے آتے کہ جنہیں خلفائے راشدین ابھی یہ کہہ رہے ہیں صحابہ میں سے بھی چن کے، یہ انہی کے دور کی آگے پھر تاریخ آ رہی ہے نا کہ ایک میدان کے اندر، ایک ایک جنگ کے اندر 10-10 ہزار شہید، 70,000 شہید جنگ صفین میں یہ کہہ رہے ہیں کون مارنے والے تھے، کون مرنے والے تھے؟ یہ رحماء بینہم کی جن کے لیے شہادت، یہ مومن حق، یہ تو رہی صرف وہ جنگوں میں خونریزیاں ان کی۔ عزیزان من، ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جن کا وہ عقیدہ اور ایمان، آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، میں تو فرقے بندی کو شرک قرار دیتا ہوں قرآن کی روح سے۔ ان کا وہ عقیدہ ہے، ان کا وہ مذہب ہے، ان کے ساتھ رہے، مجھے اس سے واسطہ، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن کی بات تیرے سامنے، قرآن انہیں مومن حقہ کہتا ہے، انہیں چھوڑ دیجئے۔ شیعہ حضرات، ان کے ہاں کی میں نہ تاریخ لیتا ہوں نہ ان کے احادیث لیتا ہوں، سنی آپ کے ہاں کے ان سب کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، ان کو صحابہ کبار بھی، خلفائے راشدین بھی، یہ سب کچھ بخاری ان کے ہاں کی سب سے معتمد علیہ احادیث کی کتاب، بخاری شریف کی یہ حدیث کہ قیامت میں جب حساب کتاب ادھر ادھر ہو چکا ہوگا تو اس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ ایک گروہ کا گروہ فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرے صحابہ تھے، اور میں پکارا چلایا میرے صحابہ میرے صحابہ، ان کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو خدا ان سے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تیرے صحابہ تھے جب تک تو ان میں رہا، اور ادھر تم نے آنکھ بند کی اور اس میں یہ ہے کہ پھر یہ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ۔
قرآن کہتا ہے ان کے لیے ہم نے، خدا کہتا ہے ان کے لیے ہم نے جنت جو ہے ریزرو کر دی ہوئی ہے. تو جنت تو ان صحابہ کے مرنے کے بعد ملنی تھی نا، تو ان کی موت تک تو ان کی کیفیت یہ تھی نا، ان صحابہ کی موت تک. غور فرمایا آپ نے جو میں نے عرض کیا ہے؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدائے علیم کہہ رہا ہے. وہ یہ نہیں ہے جو وہ یہ کہے کہ صاحب اس وقت تو ان کے حالات کچھ ایسے ہی نظر آتے تھے، آدمی سے بڑا مقبول نظر آتا سی پیا کہ ہوں دلانیاں گلاں تے اللہ ہی جانے نا، انسانوں کی پتا سی مگر نے یہو جہا نکلا ہونا. اللہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے جنت وہاں تیار کی ہوئی ہے، وہ تو مرنے کے بعد ملے گی. خدا کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ رسول کی وفات کے بعد اپنی وفات سے پہلے یہ کچھ ہو جائیں گے. پھر جو ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے معاف رکھیے گا. یہ بخاری کی حدیث، سنیوں کی حدیث، اہل سنت والجماعت کی حدیث کہ ان میں سے یہ ہو گئے تھے. خدا کہہ رہا ہے مومن حقت، وہ کہتا ہے ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے. عزیزان من، یہاں پہنچنے کے بعد وہ جو میں بات دہرایا کرتا ہوں یاد رکھیے. آپ کی تاریخ، آپ کی حدیث کی کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2-250 سال بعد، 2-2.5 سال نہیں، 2-250 سال بعد یہ مرتب ہوئی. امام بخاری کی وفات 256 ہجری میں. طبری سب سے پہلی تاریخ آپ کی 4تھی صدی میں وفات ہوئی ہے. مرتب کیسے ہوئی؟ کوئی پہلے ریٹن ریکارڈ نہیں، زبانی باتیں سن کے. یہ 250-300 سال کا عرصہ ذہن میں نہیں ہمارے آتا. اورنگزیب کا زمانہ سمجھ لیجیے، اورنگزیب کے زمانے کا کیا نہ تو کوئی آدمی ہو سکتا ہے 300 سال بعد کچھ ریٹن ریکارڈ نہ ہو اور اس کی ہسٹری مرتب کرنا. ہسٹری تو کم وقت ایسی چیز ہے، ان کے دور میں جو ہم اثر مرتب کرتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی. اس طرح سے یہ ہسٹری مرتب ہوئی. آپ اس ہسٹری میں یہ بات کے جو مسلمان تھے ان سے تعلق نہیں ہمارا. یہ جن کی شہادت قرآن نے دے رکھی ہے جہاں تک ان مسلمانوں کا تعلق ہے. اب 2 چیزیں آ گئی. قرآن ان کے متعلق کہتا ہے مومن حقات رحما بینہم سے. یہ تاریخ آپ کہہ رہی ہے کہ ان کے وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے معاذ. تاریخ کہہ رہی ہے کہ ان کے ایک کی تلوار تھی اور دوسرے کا صرف. یہ عام چیز ان کے یہاں ہوگی. قرآن کی شہادت کے علی رغم یہ چیز اس کے خلاف گئی نہ تھی. میں پوچھتا ہوں قرآن پہ ایمان رکھنے والوں کو ان دونوں میں سے کون سی چیز ماننے کے قابل؟ سب 2 جواب ہی نہیں اس سے ہو سکتے. قرآن کے مقابل میں تو کسی کا بھی قول ہو اگر اس کے خلاف جاتا ہے پھٹکار دینے کے قابل ہے، کوئی بھی راوی کیوں نہ ہو. لہذا محمد الرسول اللہ والذین معہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلوات علیہم، جہاں تک ان کی تاریخ کا تعلق ہے اس کا معیار صرف قرآن ہے. تاریخ میں جتنی باتیں اس کے مطابق ہوں گی، یعنی اس کے مطابق انہیں مومن حقہ کہا ہے، مومنین کی خصوصیات قرآن نے خود گنا دی. اب تاریخ میں کوئی ایسی بات جو ان خصوصیات کے خلاف ہو اور ان کی طرف منسوب ہو ہم کہیں گے جھوٹی یا غلط وضیع ہے. کیوں؟ قرآن کی شہادت اس کے خلاف جاتی ہے اور قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، تاریخ پہ تو ایمان نہیں. اس لیے ایمان بالقرآن کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ اور والذین معہ کے متعلق کسی جگہ بھی کوئی بات اگر ایسی ہو جو کسی مومن کی خصوصیت کے خلاف جاتی ہے اس کے متعلق ہم بلا تعمل و تکلف کہہ دیں غلط ہے، وضعی ہے. ہم نہیں ماننے کو تیار. کیوں نہیں ماننے کو تیار؟ اس سے ہمارا ایمان بالقرآن پہ حرف آتا ہے. اس کے متعلق بات پرسوں بھی ہم خدا کہے گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مومن حقہ، میں نے کہا تھا رحما بینہم، تم یہ مانتے تھے وہاں، کس طرح تم نے یہ مان لیا، کیسے جرت تم کو ہو گئی. ٹھیک ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ جو جی میں مانتا رہے. جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے عزیزان مان ہم تو اس پہ پابند ہو جاتے ہیں. پھر قرآن نے تو اگر یہ کہا تھا کہ صحابہ کہف کی غار کے باہر کتا یوں بیٹھا ہوا تھا، ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے. اگر تاریخ کوئی کہے کہ وہاں بھیڑیا بیٹھا تھا ہم کہیں گے غلط ہے تاریخ.
قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں بھیڑیا نہیں کتا. یہ ہے قرآن ماننے والوں کی پابندی کی تکلیف کہ جائے کہ ان کے متعلق یہ چیز کہی جائے. یہ عزیزان میں نے قرآن کی چند آیات آج آپ کے سامنے صرف پیش کی ہیں. قرآن تو بھرا پڑا. تو یہ جماعت ہی تو تھی جو تیار کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جماعت ہی تھی جو مقصود تھی خدا کا کہ اس کے ہاتھوں سے یہ نظام دین کا قائم ہو. اگر اس جماعت کی بھی ایمان و کردار کی یہی کیفیت تھی تو معاذ اللہ پھر پوچھیے کہ پھر یہ رسول کر کے کیا گیا. انسانیت سازی یہی تو مقصد ہوتا ہے. اور اگر یہی چیز تھی کہ ان کے سامنے تو یہ ٹھیک ایسے تھے, انہوں نے آنکھ بند کی اور ان کی یہ کیفیت ہوئی, تو عزیزان من پھر یہ تعمیر سیرت تو نہیں ہے. اس کے لیے تو کچھ اور وجوہات ہمیں تلاش کرنے پڑے. لہذا اس قسم کا کوئی تصور اور کوئی عقیدہ قرآن ماننے کے والے کے نزدیک قرآن کی بین شہادات کے خلاف جاتا ہے. یہ وجہ ہے عزیزان من جو میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک یہ تاریخ آپ اس کو یہ حیثیت دیں گے کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کے متعلق آپ کہیں کہ صاحب یہ صحابہ تو ایسے تھے, آپ کبھی صدر اول کے متعلق صحیح تصور نہیں ذہن میں قائم کر سکیں گے جب تک یہ تاریخ آپ کی موجود ہے. آپ کو یہ ہسٹری ری رائٹ کرنی پڑے گی اور اس کے لیے صرف ایک ماخذ ہے آپ کے پاس, آپ قرآن. دوسرا تو ماخذ ہی کوئی نہیں. اس دور کے انسان تو آپ سے ہم کلام ہونے سے رہے. میٹیریل کوئی اس دور میں بھی نہیں تھا, آج میٹیریل کہاں ہوگا. وہ تو بات دور چلی جائے گی. میٹیریل کے متعلق تو معلوم نہیں کتنی بڑی سازش آپ کے ساتھ ہوئی. مدینہ آپ کے ہاں کیپٹل سٹی دارالحکومت تھا. کم از کم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک خلافت راشدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں مملکت کا دارالحکومت مدینہ تھا. لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی یہ مملکت دور دراز علاقوں پر, اس کا یہ کیپٹل تھا, دارالخلافہ تھا. اس کے دفاتر ہوں گے, اس کا سیکریٹریٹ ہوگا, اس کا ریکارڈ ہوگا. یعنی کوئی چند خاندانوں پہ مشتمل نہیں, یعنی دور دراز کے علاقوں تک, ایران تک, بازنطین تک, مصر تک, خاقان تک مملکت پھیلی ہوئی ہے. مملکت کا کاروبار ہو رہا ہے. کوئی زبانی کلامی تو ساری باتیں نہیں ہوتی تھی. گورنر موجود تھے, فوجیں جاتی تھی, انتظام ہوتا تھا, مالیہ آتا تھا, حساب کتاب رکھا ہوا تھا. یہ سارا کچھ تھا. مملکت کا یہ سارا ریکارڈ آپ کے ہاں. مدینے کے اندر یہ سب کچھ رہا. مدینہ پر اس کے بعد نہ تو کوئی زلزلہ ایسا آیا کہ جس میں وہ پہلی بستی جو تھی وہ کسی طرح سے زمیندوز ہو گئی, نہ کوئی سیلاب ایسا آیا کہ وہ بہا کے لے گیا, نہ کوئی آتش زنی ایسی ہوئی کہ اس نے جلا دیا. مدینے پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. مدینہ اس وقت تک اسی طرح سے ایک محفوظ بستی چلا آ رہا ہے. کیا یہ چیز سوچنے کی نہیں کہ اتنی عظیم مملکت کے ریکارڈ میں سے ایک پرزہ ایک کاغذ نہیں مل رہا آپ کو کہیں. بہت بڑی چیز ہے فکر کے لیے. ناٹ اے چٹ آف ایک کاغذ نہیں. تو زمین کھودنے سے 10-10 ہزار سال پہلے سے کچھ جاتے ہیں لوگوں کو, وہیں سے ہسٹری مرتب ہو جاتی ہے. تمہارے یہاں زمین کھودنے سے کچھ نہیں ملتا. کہاں سے ہسٹری مرتب کریں گے آپ اس پہلے دور کی. یہ سارے ماخذ مٹا دیے گئے کہ مجبور ہو جائیں آپ کو کسی ہسٹری کے اوپر مدار رکھنے کے لیے. ایسے ہسٹورین وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ قابل اعتماد نہیں, بتائیے پھر آپ کے یہاں کون سا سورس آ رہا ہے ہسٹری کا. صاحب ہمیں ضرورت نہیں, اس لیے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ کے متعلق تاریخ قرآن میں جو موجود ہے وہ ہمارے لیے اس پہ ہمارا ایمان ہے. اگر یہ نہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے, کس قسم کے فرش پہ بیٹھتے تھے, دین کا کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رحماء بینہم نہیں تھے, واپس میں عادات ہے, اگر تمہاری تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کے وفات مرتد ہو گئے تھے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ تاریخ نور میں جھونک دینے کے قابل ہے. خدا کی شہادت کے خلاف, قرآن کے دعوے کے خلاف قتل ماننے کے لیے تیار نہیں. بعد میں مسلمان جن کے متعلق ہم مکلف نہیں ہیں کہ ان کے متعلق ہم کچھ ایمان رکھیں, بناتے رہو ہسٹری اس کے متعلق. ایک ہسٹورین کچھ کہے گا, دوسرا اس کی تردید کر دے گا,
ہم دین کے اعتبار سے مکلف نہیں ہوں گے اس کو ماننے یا تردید کرنے. یہ دور جو ہے محمد رسول اللہ والذین معہ کا، ہم قرآن کی روح سے اس کے مکلف ہیں کہ ان کے متعلق یہ ایمان رکھیں. اور اس طرح سے آپ کی ہسٹری کو ری رائٹ کرنا ہوگا اگر کسی نے کیا، اور نہ کی گئی تو یہ ہسٹری کم از کم اس دور تک، اس وقت تک اس ہسٹری کو تو آپ الگ کر کے پھینک دیجئے اس ہسٹری کو، پھر دین سمجھ میں آئے گا. ورنہ جو ہی ہم ایک بات قرآن کی کہتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب یہ تو آپ نے عجیب بات کہہ دی کہ وہ سارے کا سارا لا کے انہوں نے دے دیا تھا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تھا. اور فلاں صحابی کے متعلق صاحب ان کی اونٹ سوداگری کے اگلا اونٹ مدینے ہوتا تھا، پچھلا اونٹ مصر میں ہوتا تھا صاحب. 10,000 کروڑ روپے ان کے وہ خزانوں میں جمع ہوتا تھا صاحب. آپس میں ان کی یہ کیسی بھائی صاحب یہ کیسے تم نے صاحب یہ دیکھیے نا تاریخ بتا رہی ہے بھائی یہ تاریخ تو یہ چیز نہیں تو پھر بتائیے سچی تاریخ کون سی ہے. جیسے یہ نہایت ضروری ہے دین کے لیے کہ وہ تاریخ اس دور کی آپ کے پاس ہو. قرآن نے جو تاریخ مرتب کر دی، قرآن تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضور کے زمانے تک کی قوموں کی تاریخ دے رہا، تو محمد رسول اللہ والذین معہ کی تاریخ ہی نہیں دے گا. یہ اس میں ہے میرا ہی جی نہ چاہے تو باتیں ہماری. عزیزان ایمان، ایک ہی آیت 52 میں آئی لے سکا اور اس کو بھی میں اختصاراً ہی بیان کر سکا ہوں. خدا کرے کہ جو بات میں قرآن کی کہنا چاہتا تھا وہ واضح ہو جائے آپ کے ہاں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.